Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'm back as always. तो आज का दिन इट वाज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल बिकॉज आज के दिन कोई काम शाम नहीं किया। काम शाम इसलिए नहीं किया क्योंकि आधे ज़्यादा दिन तो मेरा एक मीटिंग में गुजर गया था तंजीम की। तो दिन स्टार्ट इस तरह हुआ कि woke up for fajr at 5:30 as usual. Then I listened to the Quranic tafsir from 5:40 to 6 a.m. Then I memorized the Quran just like I said that I would start memorizing the Quran. So I did that, and then I went out for a run and sunlight from 6:30 to 7:30. Then I read the book Outsmarting Reality from 7:30 to 8, just like I said, and then I took a shower and had my breakfast. So this is the best routine that I have ever followed, and इसकी वजह से आज मेरा जितनी कहते हैं मेरा दिन की शुरुआत जितनी बेहतरीन हुई है ना, तो उससे बेहतरीन मेरी दिन की शुरुआत तक नहीं हुई बिकॉज दिस लाइक 3.5 hours वर सो प्रोडक्टिव, लाइक इट वॉज सो एनर्जेटिक कि इस वजह से मेरा दिन आज बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज था। I'm trying to figure out new ways so that I can improve my life and I can improve my day कि जिसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकूँ। और मैंने ये रूटीन किसी से देखी नहीं है बिकॉज देयर आर पीपल आउट देयर हु इज़ टेलिंग एवरी वन के यू शुड बी फॉलोइंग दिस 2 or 3 hours कहते हैं मॉर्निंग रूटीन एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी और जो भी कुछ मैंने बनाया है सब कुछ अपनी उससे बनाया, अपनी प्लानिंग से बनाया। चाहे रीडिंग है, चाहे कहते हैं वर्किंग आउट है, चाहे शावर लेना है, जो कुछ भी है। और सुबह सुबह जब आप ठंडा शावर लेते हैं तो आपको लग पड़ जाता है। तो इट्स समथिंग दैट आई हैव बिल्ड फॉर माई सेल्फ और इसका खाली एक ही वजह है बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम you know better every day. So that's why I have to find out ways uh, that would help me do that. So after that I went to the institute because I had a few issues with my test and my preparation for the exam. So I went to the institute and discussed with my teachers about those problems. So it took me around 4 hours in the institute, and then I came back and went to the mosque for Zohar. After that, I came back and took my lunch from 1:30 to 2 p.m. And after that, I went to the monthly meeting of Tanzim Islami. So just like I have mentioned that before, I guess that एक मीटिंग होती है हमारी मंथ के मतलब हर मंथ में हमारी एक मीटिंग होती है। और ये यूजुअली जो हमारी वीकली मीटिंग होती है उससे लंबी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं डिस्कस करने के लिए, इसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चीज़ें कहते हैं, ज़्यादा डिस्कशन लंबी होती है। और डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट प्रोफेसर्स या फिर जो लोग लेक्चर्स होते हैं वो मुदर्रिसीन होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर कहते हैं बात करते हैं। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड 2 p.m से 2:30 p.m को मैं घर से निकला तो आई वॉज तकरीबन 9:30 थे कि मैं वापस आया। Then I came back and had dinner from 9:30 to 10 बिकॉज क्योंकि गर्म वगैरह खुद किया और सब कुछ अभी नाश्ता भी मैं खुद ही करता हूँ। मतलब खुद तैयार करना होता है तो इस वजह से उसमें भी टाइम लगता है। और फिर खाने का भी इसी तरह खुद गर्म वगैरह करना, मतलब रेडी करना फिर खाना, तो उसमें थोड़ा टाइम इतना लग गया। देन आई डिड प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे पास था तो आई थॉट कि चलो बैठ जाते हैं कुछ देर और काम कर लेंगे। एंड इट वाज लाइक 1.5 hour क्योंकि और कुछ करने को था नहीं, था भी तो लेकिन मैं का तब ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, सो आई डिड दैट। देन फाइनली आई स्टार्टेड जर्नलिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ। सो इट वाज माय डे और इसमें आज मैंने कोई काम वगैरह नहीं किया बिकॉज आज ज़्यादातर चीज़ें लर्निंग के बारे में ही थी। एक तो मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है वो इम्प्रूव हुई है। और दूसरी चीज़ उसके बाद जो वो है, उसके बाद ज़्यादातर टाइम लर्निंग में ही था। लर्निंग 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 मतलब पहले तो कहते हैं जाके इंस्टीट्यूट में जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी कहते हैं उसके सोल्यूशन वगैरह निकालने थे, तो उसमें टाइम लगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ फिर वो तंजीम वाली मीटिंग हो गई, उसके बाद फिर दिन ही ख़त्म हो गया तो फिर आखिर में तो स्टडी कर लिया और इस तरह दिन ख़त्म कर लिया। तो ये बात है। अब इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं, बस खाली इतना कहते हैं बता दूं कि आज मैंने क्या सीखा उस मीटिंग से। तो बेसिकली उसके अंदर जो टॉपिक्स आज थे वो तो हमारी एक तो वो थी सीरत। तो सीरत में हमारा जो टॉपिक था जंग ओहद का था, और ये जंग ओहद का जो टॉपिक है तकरीबन 3 कहते हैं सेशंस इस पे होल्ड हो चुके हैं, तो लंबा टॉपिक है। और यार इतना
آپ کو نا ایموشنل ٹاپک ہے نا یہ جنگ عہد کا جو واقعہ اس میں یار اگر آپ اس کو پہ ویژولائزیشن بھی ساتھ ساتھ کرتے ہو نا کہ کیا کیا سین تھا اور کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں، تو اتنا وہ ایموشنل سین بنے تھا کہ مطلب آئی ووڈ ریئلی ریکمینڈ ایوری ون کہ آپ جا کے سیرت جب پڑھو، اور اسپیشلی جنگ عہد کا جو واقعہ ہے تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قسم کے ظلم ہوئے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ایسا سین ہے کہ آپ مطلب آپ کا دل کام جائے گا، آپ کی روح کام جائے گی، کیونکہ ایز اے مسلمان نا آپ کو پھر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اور جتنی آج سب سے زیادہ ان کی جو جتنے کو زخم لگے تھے اور جو ان کی کہتے ہیں دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور جو ان کو موچ آئی تھی اور جو مطلب جتنی زیادہ چیزیں ان کو کہتے ہیں درد ملے، تو یا ان کے منہ سے پھر یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے وقت کے نبی کو نبی کو یو نو اس کا خون بہائے. تو پھر اس کے اوپر اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی تھی کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے مطلب اس طرح بات کریں گے، جس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ کیا پتہ اللہ اس کو ہدایت دے. تو آپ دیکھو ایسے ہی ہوا نا کہ دیکھو ان کا اتنا خون جو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی وجہ کون تھا بیسیکلی؟ خالد بن ولید. کیونکہ لشکر جو تھا کفار کا وہ لیڈ کر رہے تھے، انہی کی وجہ سے ان کا اتنا خون ہوا. تو اب آپ دیکھیں پھر وہ آگے جا کے ان کو ہدایت مل گئی اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. تو یہی بات ہے کہ ہمیں کسی کو وی شوڈنٹ جج اینی ون فرام دیئر کرنٹ اسٹیٹ. دوسری ہمارے پاس اس میں ایک ٹاپک تھا کہ اٹ واز اباؤٹ حدیث. حدیث وہ کہ جب آپ حدیث کو بھی بیان کرتے ہو تو اس میں آپ کے پاس دیکھو دو چیزیں ہونی چاہیے. مطلب اوتھینٹک حدیث میں مطلب جو صحیح حدیث ہے، پھر جو ضعیف ہے، پھر جو شدید ضعیف ہے، اور پھر اس کے بعد موضوع. تو آتے جو ہمارا جو ٹاپک تھا موضوع حدیث کے بارے میں تھا. موضوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ من گھڑت حدیث. تو من گھڑت حدیث کے بارے میں اتنے سخت احکامات ہیں نا کہ اللہ کے نبی لٹرلی صلی اللہ علیہ وسلم لٹرلی فرماتے ہیں کہ اگر اب تم ایسے کسی بندے کو پاؤ تو اسے کہتے ہیں اسے اتنے سخت احکامات ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو جلا دو. ٹھیک ہے؟ تو چاہے پھر وہ حدیث ایسی بھی کیوں نہ ہو کہ اس میں اچھے کام ہو، لیکن آپ نے وہ بھی نہیں کرنا، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. چاہے مطلب آپ اپنے آپ سے کوئی ایسی بات بنا دو، اپنے آپ سے کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہہ دو، اور آپ کو کہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اس سے کچھ اچھی ہدایت پائیں، مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو، تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. لائک لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھی نیت سے کریں، لیکن آپ کی نیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات، جب تک آپ کو اگر کسی کی بات پہ منہ کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے حدیث بیان کری تو بس آپ اس کی پہلے ڈیٹیل وہ کرو، تو اس کے بعد آپ کسی کو آگے پہنچاؤ گے. تو یہ ایک بہت پتہ ہے لٹرلی اس میں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ لوگوں نے دھندا بنا لیا تھا اس کو. ایک شخص تھا جو ایک درہم کے کے لیے، مطلب ایک درہم کے لیے لوگوں کو 50 حدیثیں کہتے ہیں بنا کر دیتا تھا، خود سے حدیث بنا کر لوگوں کو دیتا تھا. تو اس طرح بھی لوگ ہیں، گزر چکے ہیں. خیر اب اتنے نہیں ہیں، لیکن اب بھی بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں. تو ایسے بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت حساس ٹاپک ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. تو ایک ہمارا تو یہ موضوع تھا. اس کے بعد ہمارے کچھ مناظرے بھی تھے، اور کہتے ہیں وہ تھا درس قرآن تھا، درس حدیث تھی. درس قرآن میں ہمارے پاس سورہ یوسف کا کہتے ہیں سورہ یوسف کا واقعہ آیا تھا، جس میں ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے تھے. اور اس کے اندر ایک بہت کہتے ہیں پیارا ٹاپک یہ بھی آتا ہے کہ دیکھو جب آپ نے اسلام قبول کریں، اگر آپ مسلمان ہو، اگر آپ اللہ کی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہو اور اس کی وہ کرتے ہو، پیروی کرنی ہے سب کچھ، تو پھر وہ آپ کو آزمائے گا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح آزمائے؟ دیکھو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے خالی یوسف کو آزمائے، خالی موسیٰ کو آزمائے، سب کو. جب کہتے ہیں جتنے لوگ، جتنی امت مسلمہ گزری، جتنے پیغمبر اور جتنے مسلمان یا پھر موجودہ وقت کی جو امت مسلمہ گزری، ان سب کو اللہ آزمائے گا. چاہے وہ کوئی کسی بھی قسم کا دکھ دے کر ہو، چاہے وہ خوشی دے کر ہو، جو بھی ہو. سب سے بڑی بات ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ فتنہ. اور عورت کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا. ٹھیک ہے، رائٹ. اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں آپ کو جنت کہتے ہیں میں آپ کے لیے جنت کا وہ کر دوں گا. تو دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اور ایک جو ہے نا اپنی زبان کی حفاظت. تو ان دو چیزوں کی آپ ضمانت دے دو تو آپ کو جنت آپ کے لیے ہو جائے گی. اب یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل بس ہاں ان دونوں چیزوں کو کر لو، اس کے بعد باقی جو کچھ کرتے ہو کر. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. خطا میں اور گناہ میں فرق یہ ہے کہ جو خطا ہوتی ہے وہ وداؤٹ انفارمیشن کی ہوتی ہے، کہ آپ کو نہیں پتہ ایک چیز کے بارے میں، آپ سے خطا ہو گیا، آپ سے غلطی ہو گئی. گناہ ہوا ہے کہ آپ کی چیز کے بارے میں پتہ بھی، آپ پھر بھی وہ کام کرو، تو یہ گناہ ہے. سو دیٹس سم تھنگ دیٹ وی شوڈنٹ بی ڈوئنگ. لیکن
انسان سے پہلی بار خطا ہو جائے ٹھیک ہے وہ معاف ہے، لیکن اگر آپ دوسری بار 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 کرو تو پھر وہ گناہ ہے، اور پھر آپ خالی یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ کون سا اپنے ذہن میں بنا لے کہ بھائی اللہ تو معاف کرنے والا، معاف کرے ٹھیک کرتا ہے، لیکن اس طرح نہیں، اس طرح نہیں کہ بس آپ کی مرضی، آپ نے جو گناہ کر لیا اس کے بعد آپ معافی مانگ لو گے، اور آپ نے اپنے دماغ میں یہ چیز بنائی کہ ہاں میں معافی مانگوں گا تو بخشا جاؤں گا. سو یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. تو اس میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، اب اگر میں اس پہ باتیں کرنا شروع تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس پر اگر ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بات آتی ہے تو میں شیئر کرتا رہوں گا. سو آئی تھنک دیٹ واز انف فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.